السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ انسان کی زندگی اللہ نے محفوظ بنائی ہے اس تدبیر کے ذریعے سے، اور زندگی کا ہر شعبہ محفوظ بنایا ہے، اور ہر شعبہ کے مطابق اور متناسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر یا تقوی مقرر فرمایا ہے۔ انسانی زندگی میں جو بہت اہم بنیادی شعبے ہیں، تاثیر گزار ساری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم بنیادی شعبہ انسان کی جنسی زندگی، جنسی توانائی اور جنسی ضروریات ہیں۔ فطرت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت و توانائی رکھی ہے، اور انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام جانداروں میں اور حیوانات میں یہ قابلیت موجود ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر جاندار ذی روح کی نسل کو آگے بڑھنا ہے، اور اس کی زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاصد رکھے ہیں، ان مقاصد کے حصول میں اس توانائی کا بھی بنیادی کردار ہے، جس طرح دیگر توانائیوں کا اہم کردار ہے۔ خصوصاً انسانی توانائیاں جو شعور، عقل، ارادے اور اختیار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی تدبیر اللہ نے انسان کے سپرد کی ہے، اور باقی حیوانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام توانائیاں دی ہیں، لیکن ان کی تدبیر اللہ نے غریزے کے ذریعے سے انجام دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے حیوانات کے اندر رکھا ہے کہ حیوان کو خود تدبیر نہیں کرنا پڑتی، اس کو خود یہ امور مینیج نہیں کرنا پڑتے، تدبیر شدہ پیدا ہوتا ہے، تدبیر یافتہ پیدا ہوتا ہے، نہ اسے سیکھنا پڑتا ہے، نہ اسے تعلیم لینا پڑتی ہے، نہ اسے تجربے کی ضرورت ہے۔ جو ہی وجود میں آتا ہے اور رشد کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اس کے اندر موجود جو تکوینی ہدایت ہے غریزی، وہ درجہ بے درجہ فعال ہوتی جاتی ہے۔ لیکن انسان میں اللہ نے انسان کو ارادہ، اختیار، شعور و عقل و فہم و فراست دی ہے، اس وجہ سے اس کا نظام اس کے سپرد کر دیا ہے انسان کے، کہ اپنی تدبیر ان توانائیوں کی خود کرے، جس طرح سے کہ اپنی باقی زندگی کی تدبیر بھی اللہ نے انسان کے سپرد کر دی ہے۔ تو اندرونی جو انسان کے اندر نظام اللہ نے بنایا ہے، اس میں سے جو حصہ انسان کے سپرد کیا ہے کہ اس کی تدبیر آپ نے خود کرنی ہے، ان میں
اہم ترین ایک شعبہ انسان کی جنسی توانائی اور قابلیت ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 تدبیر کے حصے مقرر کر کے دیے ہیں۔ ایک عنوان کلی ہے اس تدبیر کا تقوی، اور دوسرا عفت، اور تیسرا نکاح ہے۔ ان 3 تدبیروں سے انسان نے اپنی جنسی توانائیوں کو تدبیر کرنا ہے، اور انہی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے، کام میں لانا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ توانائی انسان کو عطا کی ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے یہ توانائی علوم کے مطابق، علوم نفس یا علوم طب یا دیگر متعلقہ علوم جن کا کام اس شعبے سے ہے، ان کی تشخیص کے مطابق کہ سب سے زیادہ طاقتور قوت انسان کے اندر یہ ہے۔ باقی قوتیں انسان ورزش کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے قوی کر سکتا ہے اور ان کو مضبوط بنا سکتا ہے، لیکن یہ پیدائشی طور پر ہی طاقتور ہوتی ہے یہ قوت انسان کے اندر، اس لیے اس کی تدبیر بھی زیادہ اہم ہے۔ اور اس کی تدبیر کے لیے جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کا جو نظام پورا بنایا ہے اس کی تدبیر کے لیے، نہ صرف ایک حکم کے ذریعے بلکہ نظام کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے اللہ نے اس کو تدبیر کیا ہے، یعنی وہ سسٹم انسان کو دیا ہے بنا کر، تاکہ اس نظام اور سسٹم کے ذریعے انسان اپنی اس توانائی کو بروئے کار لائے۔ اس نظام کا نام ہے نکاح۔ وہ اصل تدبیر بنیادی نکاح ہے، لیکن نکاح کے لیے ظاہر ہے جو نظام اللہ نے بنایا ہے، انسان عورت اور مرد کے درمیان نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کی شرائط رکھی ہیں، اس کے ضوابط رکھے ہیں، اس کے قوانین رکھے ہیں، جیسا کہ نظام میں ہوتا ہے۔ نظام میں کچھ اہداف، مقاصد ہوتے ہیں، ان کی خاطر اصول بنتے ہیں، ڈھانچہ بنتا ہے، قواعد و ضوابط بنتے ہیں، شرائط بنتی ہیں، پھر اس نظام کو اجرا کیا جاتا ہے اور اس پر نظارت کی جاتی ہے۔ نکاح کا نظام بھی ایسا ہی ہے، ازدواج ایک نظام ہے، سسٹم ہے، صرف ایک حکم نہیں ہے۔ ایک سنگل حکم کے ذریعے اتنی بڑی توانائی کو، انسانی توانائی کو مدیریت نہیں کی جا سکتی، نظام کے ذریعے کی ہے۔ اس وجہ سے وہ عموماً جو اصطلاح علماء استعمال کرتے ہیں خاندانی نظام، وہ خاندانی نظام سے مراد نظام ازدواج ہے اور نظام نکاح ہے، جو دونوں اصطلاحیں قرآن کریم نے استعمال کی ہیں، کہ اصل نکاح ہے نظام جس کے ذریعے سے انسان نے اپنی جنسی توانائی کی تدبیر کرنی ہے۔ اور جو ہی پیدا ہوتی ہے یہ توانائی انسان کے اندر، پہلے تو سوئی ہوتی ہے، لیکن جب بیدار ہوتی ہے بلوغ کے وقت، تو وہیں سے پہلی چیز لازمی نکاح قرار دیا ہے کہ نکاح کے ذریعے اس کو تدبیر کرو، تاکہ شروع میں ہی، آغاز میں ہی یہ آپ کی مدیریت کے تحت آ جائے یہ جنسی قابلیت آپ کی۔ اور اگر نکاح نہیں کیا تو اس صورت میں نکاح اگر معذور ہیں، مجبور ہیں اور مضطر ہیں، اس صورت میں عفت کو متبادل کے طور پر ایک موقت راستے کے طور پر بتایا گیا کہ عفت اختیار کرنی ہے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا۔ اور یوں نہیں ہے کہ عمر بھر کے لیے عفت سے ہی کام چلانا ہے نکاح کے متبادل کے طور پر۔ نکاح کا الٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے، نکاح کا متبادل اللہ نے نہیں بنایا، اور عفت نکاح کا متبادل نہیں ہے، بلکہ نکاح ہونے تک ایک تدبیر ہے کہ عفت کے ذریعے آپ نے اپنی جنسی توانائی کو مدیریت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے ذریعے جو اصل راستہ ہے، راہ حل ہے، اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے۔ عفت عموماً اس کا ترجمہ پاک دامنی کیا جاتا ہے،
اردو کے تمام مترجمین شیعہ سنی سب عفت کا معنی پاک دامنی کرتے ہیں۔ پاک دامنی غلط معنی نہیں ہے، لیکن عفت کا اصلی معنی بھی نہیں ہے، اصلی لغوی معنی کا لازمہ ہے، اس کے سے مربوط ہے یہ پاک دامنی، لیکن پاک دامنی خود اس عفت کا ترجمہ نہیں ہے۔ عفت کسی شے کو روک لینے کو کہتے ہیں، جو رکا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو عفافہ یا عفافہ کہتے ہیں، اور اس سے یہ لفظ فعل بھی ہے، مصدر بھی ہے، اور اس کے مشتقات بھی ہیں۔ عفت ہے، تعفف ہے، عفیف ہے، عفیفہ ہے، یہ سب اسی عفافہ اس مادہ سے بنے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقدار روک لینا۔ جیسے اونٹنی، عربوں کے ہاں دودھ کا منبع اونٹنی ہے، تو اونٹنی بعض اوقات دودھ روک لیتی ہے، خود روک لیتی ہے۔ جو اونٹنی کا مالک ہے وہ بے قدر ضرورت دودھ نکالتا ہے، کبھی وہ تھوڑا دودھ نکالتا ہے، باقی دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس نے چھوڑ دیا ہے وہ عفافہ نہیں ہے، وہ بقیہ ہے یا اس کا دیگر عنوان ہے۔ اونٹنی خود روک لیتی ہے دودھ، سارا دودھ نہیں دیتی، ہر اونٹنی نہیں، بعض اوقات یا بعض نسلیں اونٹنیوں کی ایسے ہوتی ہیں جو حالات میں کیفیات ایسے ہوتی ہیں کہ اپنا دودھ روک لیتی ہیں۔ بعض سارا دودھ روک لیتی ہیں جن کا بچہ ان کے ساتھ نہ ہو، یا جنہیں تشدد کیا جائے، یا جو کوئی بیماری، الجھن، درد میں مبتلا ہوں تو وہ دودھ سارا روک لیتی ہیں۔ بعض ایسی جانور ہیں دودھ دینے والے جو کچھ مقدار دودھ دیتے ہیں اور کچھ مقدار روک لیتے ہیں۔ جو مقدار روک لیتے ہیں اس کو عربی زبان میں عفافہ کہا جاتا ہے، اور وہ اونٹنی عفیفہ کہلاتی ہے۔ دودھ روکی ہوئی اونٹ، جس نے دودھ روکا ہوا ہے، یہ اونٹنی اس کو کہتے ہیں، یہ عفیفہ ہے۔ پاک دامن نہیں ہے اونٹنی، پاک دامن اونٹنی کو نہیں کہتے عفیفہ۔ دودھ روکا ہوا ہے جس نے اپنا نہیں دے رہی، اتار نہیں رہی تھنوں میں اور دودھ دانی میں، اس کو عفیفہ کہتے ہیں۔ اور اس سے یہ لفظ رائج ہوا باقی انسانوں کے اندر بھی، کہ انسان کے اندر بھی اندرونی توانائیاں ہیں اور اندرونی خواہشات ہیں انسان کے اندر، اور انسان ان کا اظہار کرتا ہے، ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلا انسان کے اندر اگر لالچ ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگوں کے اندر۔ ضرورت ہے کسی انسان کو تو یہ ضرورت ظاہر کر دیتا ہے، یا گفتگو کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے، یا اپنے حالات کے ذریعے ظاہر کر دیتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے انسان اپنی باطنی کیفیت کو دوسروں کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے، برملا اظہار کر دیتا ہے اس کا۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو نہیں کرتے، ان کے مثلا کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو فوراً ہی تکلیف اپنی گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہلکا سا کوئی چبھن محسوس ہوئی، کھانسی آئی، خلش ہوئی، خارش ہوئی، فوراً آہو وا ویلا شروع کر دیتے ہیں، ہم بیمار ہو گئے، معمولی سی تکلیف میں۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ جزو ہیں۔ جزو یعنی جو اپنے تکلیف، درد کو اندر روک نہ سکے اور اس کو فوراً باہر ظاہر کر دے، یہ جزو لوگ ہیں یہ۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی تکلیف، درد، بیماری کو نہیں بتاتے، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، یا بعض اوقات شدید تکلیف میں ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کو متوجہ نہیں ہونے دیتے، روک لیتے ہیں اپنے اندر، اپنے احساس کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح ضرورتیں ہیں انسان کی، اور وہ ضرورتیں بعض اظہار کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی ضرورتوں کا غیر متعلقہ افراد کے سامنے بھی اظہار کر دیتے ہیں، یعنی جن نے ان کی ضرورت پوری نہیں کرنی انہیں بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں اور ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات
انسان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو بھی انسان ظاہر کر دیتا ہے، کمزوریاں بھی اپنی ظاہر کر دیتا ہے، اور اپنے اندر موجود جذبات اور احساس بھی انسان باہر لے آتا ہے، خصوصاً جن احساسات کے نتیجے میں انسان کو توقع ہو کہ ان احساسات اور اظہار کے بدلے میں مجھے تحسین کیا جائے گا، ہمدردی کی جائے گی، میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے گا، ان امور کو جلدی انسان باہر ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن جن احساسات سے انسان کو یہ پتہ ہو کہ بدنامی ہوگی، مذمت ہوگی، سرزنش ہوگی، ان کو چھپا لیتے ہیں، ان کو ہم ظاہر نہیں کرتے۔ وہ احساسات جو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، اندرونی کیفیات ظاہر کر دیتے ہیں، وہ مختلف نام رکھتے ہیں اس کے۔ اگر وہ معمول کے احساسات ہوں تو ایک مثلاً لفظ جو اظہار کے لیے، باطنی کیفیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ حریص ہے، حرص، ہے رے صاد، حرص، جس کا عموماً ہم ترجمہ طمع یا لالچ کرتے ہیں۔ حرص، حرص اظہار کی گئی ضرورت کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ضرورت ہے یا خواہش ہے اور اس کو آپ چھپا نہیں سکے، روک نہیں سکے اور اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ اور وہ چیز جو چھپانے سے بھی نہ چھپے، عربی میں حرص، حریصہ اونٹنی ہے جس کا دودھ اس کے تھنوں سے ٹپکتا رہتا ہے، بے شک نہ نکالیں، اتنا کثرت سے وافر مقدار میں اس کا دودھ ہے کہ ایک تو دودھ کے ذریعے سے اس کی دودھ دانی پھولی ہوئی ہوتی ہے، ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دودھ ہے، اور دوسرا وہ دودھ دانی کے اندر محدود نہیں ہے بلکہ قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، اور بعض اوقات تو اس میں ایسے زخم پڑ جاتے ہیں اونٹنی کے دودھ میں، جہاں سے دودھ دانی میں جہاں سے دودھ ٹپکتا ہے۔ یہ حرص ہے۔ حریص آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی باطنی ضروریات چھپا نہیں سکتا، اپنی باطنی خواہشات چھپا نہیں سکتا، اس کے گفتگو سے، اس کی حالت سے، اس کے تیور سے، اس کے طور طریقوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے، کچھ چاہتا ہے، یہ طلب کرتا ہے۔ یہ حریص انسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح سائل ایک اصطلاح جو اظہار کے لیے ہے، ضرورتیں دوسروں کے سامنے پیش کرنا، جس کو مانگنا کہتے ہیں ہم، سوال مانگنے کے معنی میں ہوتا ہے، مانگتے ہیں، سائل دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنے ضروریات، اپنی کمزوریاں یا اپنی حرص، خواہشات کو بہت ہی درد بھرے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلا جیسے گدھا ہیں، ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک طریقہ ہے دوسروں کو متاثر کرنے کا، دوسروں کے احساسات، جذبات پر اثر انداز ہو کے اور ان سے کچھ نہ کچھ وصول کرنے کا۔ رو پڑتے ہیں، روانسے ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت بہت ہی قابل رحم، ترحم آمیز بنا لیتے ہیں تاکہ دوسرے کو دیکھتے ہی مانگے بغیر ہی ہم پر رحم آ جائے، حس سے ترحم دوسروں کی ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں۔ یہ سائل کہلاتے ہیں، منگتے، جن کا ترجمہ اردو میں یا پنجابی میں منگتے کیا جاتا ہے۔ یہ مانگنے والے ہیں، یہ سائل۔ حریص جو اپنے اندرونی باطنی کیفیات کو روک نہیں سکتا، ظاہر کر دیتا ہے، بلکہ وہ نہ بھی کرے تو اس کے طور طریقوں سے ظاہر خود ہی ہو جاتی ہیں۔ لیکن سائل وہ ہے جو اپنی زبان سے یا اپنی حالت سے ظاہر کر دیتا ہے دوسروں کے سامنے۔ ایک اور اصطلاح جو روایات میں عفت کے مقابلے میں استعمال کی گئی ہے، معصومین علیہ السلام نے استعمال کی ہے، وہ ہے بذی، بذا یا بذی، بے زال، نقطے والی دال، زال اور یہ بذی اس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ متروک اردو، وہ جو آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ کی
واٹس ایپ اردو میں نہیں استعمال ہوتا، کتابی ادبی اردو میں استعمال ہوتا ہے بذی۔ بذی کہتے ہیں، عموماً اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بے شرم انسان۔ بذی اس گھٹیا گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم یہاں اطراف میں، خود بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کے ساتھ اخلاق سے بہت نیچے گری ہوئی گفتگو، بے شرمانہ گفتگو کا کی جاتی ہے۔ ایسا شخص جو اپنے اندر کی گھٹیا احساس کو یا اظہار کو چھپا نہ سکے اور اسے ظاہر کر دے، اس کو بذی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو یہ بھی اظہار ہے، جو اپنی اندر کی خساست کو اور فرومائیگی کو باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کر، جیسے گالیاں، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ بذی ہیں، یہ یعنی بد زبان، بے شرم، بے حیا۔ بذی کا بنیادی مطلب ہوتا ہے اپنے اندر کی گندگی چھپانا نہیں بلکہ اس کو ظاہر کر دینا۔ جو احساسات کے اندر انسان کے کینہ ہے یا کوئی دشمنی ہے، اس کو ظاہر کر دے۔ روزانہ دوسروں کو غلط الفاظ سے یاد کرنا، غلط القابات سے یاد کرنا، تحقیرآمیز الفاظ دوسروں کے لیے استعمال کرنا، یہ بذی انسان ہے۔ ایک اور حالت، یہ مختلف کیفیات کو ظاہر کرنے کا نام ہے، مترادف نہیں ہیں یہ چیزیں۔ مثلا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو چیزیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے ان کو ظاہر کر دیتا ہے جب، تو اس وقت یہ نام پڑتے ہیں، یہ اس کی حالات و کیفیات ہوتی ہیں۔ اس میں ایک جو لفظ روایات کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہے وقاحت۔ وقاحت، واو قاف دو نقطے والا، الف ہے اور تے، وقاحت۔ وقاحت بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کے معنی میں۔ وقیح انسان یعنی جس کو جو احساس یا کیفیت ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی وہ اس نے ظاہر کر دی ہے، اپنے متعلق یا دوسروں کے متعلق جو اس نے باہر اگل دی ہے، ظاہر کر دی ہے، یہ وقاحت کہلاتی ہے یہ چیز۔ اور روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سخت ناپسند لوگ ہیں وہ بذی، سائل اور وقی ہیں۔ یعنی بذی بد زبان، بے شرم، بے باک، بے لحاظ، بد لحاظ انسان جو کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، اخلاقیات کا لحاظ نہیں کرتا، انسانیت کا لحاظ نہیں کرتا، کسی دوسرے فریق کا، اس کا ادب کا لحاظ نہیں کرتا، جو منہ میں آئے نکالتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ شخصیت ہے جو بذی ہے۔ اسی طرح سائل، سائل یعنی منگتا، بے شک ضرورت حقیقی ہو اس کی، حقیقی ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے فوراً ظاہر کر دیں آپ، ضرورت کو تدبیر کرنا ہے آپ نے۔ اس کے مقابلے میں قناعت کا لفظ ہوتا ہے کہ جب آپ ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو تو پہلی چیز پردہ ہے، پوشش۔ قناعت جس سے نکلا ہوا ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، خواتین استعمال کرتی ہیں، مقنعہ۔ آہستہ آہستہ بے نیاز ہوتی جا رہی ہیں خواتین مقنعہ سے، لیکن یہ مقنعہ بنیادی پوشش ہے۔ مقنعہ اس چادر کو کہتے ہیں یا برقعے کو کہتے ہیں جو سر سے لے کے پیٹ تک بدن کو چھپا لے، اس کو مقنعہ کہتے ہیں، قناعت سے ہے۔ قناعہ یعنی ایسا پردہ جو انسان کے اوپر کے دھڑ کو چھپا لے، خواتین کے اوپر کے بدن کے حصے کو چھپا لے، اس کو مقنعہ کہتے ہیں۔ قناعت اسی سے ہے کہ انسان دن رات مختلف مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ضروریات آ پڑتی ہیں انسان کو اور بہت تکلیفوں میں ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو کیفیت ہو فوراً انسان اس کو واٹس ایپ کر دے، اس کو میسج کر دے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور ہر محفل میں یہ ذکر کرے کہ آج رات تو میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، آج رات تو فلاں نہیں ہوا۔ یہ کہنے سے اس نے دے دیا آپ کو کھانا۔ عموماً جن محفلوں میں ہم
اپنی یہ ضروریات کمزوریاں پیش کرتے ہیں. کبھی کسی نے حل کی ہے, کسی نے کہا کہ اٹھو میں آپ کو جا کے کھانا کھلا دیتا ہوں, وہ سن لیتا ہے, بس آپ کے اس لفظ سے لطف اندوز ہو جاتا ہے. تو جہاں نہیں آپ کی ضرورت پوری ہونی وہاں ظاہر نہ کریں, اپنی ضرورتوں کو مینیج کریں, نہ کہ اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں. آپ قناعت اپنی ضرورت کو پردے میں رکھنا ہے, مقنع میں رکھنا ہے اس کو, نہ کہ اس کو پورا نہیں کرنا. قناعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ضرورت اپنی طلب ہی نہ کرو, اس ضرورت کو پورا کرو لیکن پردے میں رکھ کر اس کو پورا کرو, تاکہ ہر آدمی, ہر غیر متعلقہ آدمی باخبر نہ ہو. اور دوسری طرف سے مومنین کو یہ حکم ہے کہ آپ جب مدد کرنا چاہتے ہو تو بزی, وقی, سائل ان کی مدد نہ کرو, یہ نہیں ہوتے قابل امداد. بلکہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ آپ ان فقراء کی مدد کرو جو عفیف ہیں, جن کو جاہل غنی سمجھتے ہیں, بے نیاز سمجھتے ہیں, ان کے تعفف کی وجہ سے یا شدت تعفف کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتے ہیں, بے نیاز سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بے نیاز نہیں ہیں. اس کے لیے جو تعفف کے معنی کیا جانا چاہیے پاک دامنی نہیں ہے بلکہ خودداری ہے. خودداری یعنی اپنی خود کو, اپنی خودی کو ضائع نہ کرو, بیچو نہیں اس کو. آپ دوسروں کے سامنے اپنی ہر چیز کھول کے نہ رکھو. عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے مناعت, منع سے ہے, مناعت یعنی وہ انسان جو اپنے نفس کو مناعت, خودداری میں رکھا ہوا ہے. اس نے اپنی کیفیات, اپنی ضروریات, اپنی مشکلات, اپنے مسائل سارے کھول کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا, اپنے آپ کو ننگا نہیں کرتا. جس طرح انسان کپڑے اتار دے تو ننگا ہو جاتا ہے اور سب کے سامنے اتارے تو بے حیا اور بے شرم ہوتا ہے, اسی طرح دوسروں کے سامنے وہ چیزیں لانا جو دوسروں سے نہیں ہے مربوط, یا ہمیں اس کو اندر چھپا کے رکھنا چاہیے, پنہان رکھنا چاہیے, یہ بھی عریانی ہے. وہ بھی ننگے لوگ ہیں جن کی ہر بات ہر آدمی کو پتہ ہے, جن کے کوئی نقطہ زندگی کا راز نہیں ہے, پنہان نہیں ہے, ہر چیز اپنی دوسروں کے سامنے چھوٹی چھوٹی. اور اسی سے پھر گدھا, متکدی بن جاتے ہیں جن کی ساری ضرورتیں پوری ہیں لیکن حرص کی وجہ سے پھر بھی مانگتے ہیں اور مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ناپسندیدہ مخلوق رسول اللہ نے فرمایا, ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے ان کو ناپسندیدہ فرمایا ہے کہ یہ اگر فقیر بھی ہو تو عفیف فقیر بنو. قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اگر آپ فقیر ہو تو عفیف بنو, سائل نہ بنو, گدھا نہ بنو, منگتے نہ بنو. آپ اب ہماری مذہبی شاعری نے منگتے کو بہت بڑی فضیلت قرار دیا ہے کہ ہم تو منگتے ہیں. مثلا رسول اللہ کے سامنے جب اظہار عقیدت کرتے ہیں تو وہ منگتے کا لفظ نعت خوان اور نعت نویس شعراء, چونکہ باقاعدہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ صنف نعت میں کم لکھتے ہیں, دوسری اصناف ادب میں زیادہ لکھتے ہیں. تو نعت اور نوحے جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ خود لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے نہ ادیب ہیں, نہ ادب سے سروکار ہے, نہ تاریخ, نہ سیرت. تو پھر یہی چند جملے ملا کے انہی کو دہرا کے رٹا لگا کے اور سر کی مدد سے, پھپھڑے کی مدد سے نعت کو مقبول بنا دیتے ہیں. نعت کا وزن ہونا چاہیے, نعت کا مطلب اعلیٰ ہونا چاہیے, اس کے اندر پیغام ہونا چاہیے. باقی اقسام شاعری ہے. تو وہاں پر منگتا لفظ پاکستانیوں کے لیے اتنا مقدس ہو گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بھی جب جاتے ہیں باہر دنیا میں تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ باقاعدہ فرما دیتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں مانگنے آیا ہوں یہاں پر, بلکہ مجبوری ہے, اس وقت ہماری ضرورت ہے ہماری اور اس وجہ سے مانگ رہا ہوں میں, یہ نہ سمجھنا کہ مانگنے آیا ہوں میں. یعنی مانگنا ہمارے لیے ایک قومی قدر, قومی ویلیو بن گئی ہے کہ جو جتنا مانگ سکتا ہے اتنا مخلص ہے, اتنا اچھا بندہ ہے, اتنا بڑا انسان ہے جو جتنا مانگ سکتا ہے. جو بھی چیز آپ ضرورت ہے یا نہیں ہے ضرورت وہ مانگ کے لے لو. ناپسندیدگی ہے اس کے اندر,
سوال کرنے میں، سوال مانگنا، سوال بے معنی مانگنا، سوال پوچھنے میں نہ، اس میں بے ادبی نہیں ہے. سوال پوچھیں آپ، وہ بھی مانگنا ہی ہے، علم مانگنا ہے سوال کے ذریعے، لیکن مادی ضروریات اور اپنے وسائل زندگی مانگنا یہ رسول اللہ نے ناپسند کیا ہے. قانع بنو اور اپنی ضرورتوں کو اس طریقے سے پورا کرو جو آپ کے لیے تدبیر اور نظام بنایا گیا، فقراء کے لیے بھی بنایا گیا ہے. عفت کو انسان کی جنسی ضرورت کے لیے، جنسی توانائی کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. ایک اشارہ کیا تھا کہ عفت کا ایک خصوصی استعمال ہے، معنی ہے، اور ایک عام معنی ہے عفت کا. عفت عمومی وہ سب کے لیے لازمی ہے، شادی ہو شادی نہ ہو، شادی شدہ کے لیے بھی عفت ضروری ہے، غیر شادی شدہ کے لیے بھی عفت کی ضرورت ہے. عفت کا مطلب ہوتا ہے کہ روک لیں اپنی خواہشات، اپنے اندرونی احساسات جو پیدا ہوتے ہیں آپ کے اندر، ان کو روک لو. کہاں روکو؟ نہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے یہ احساسات روکیں. یہ کام جو اس وقت شادیاں ناکام شادیوں کی بڑی وجہ یہی عفت ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں. یہ عفت میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے، یہ عفت میاں بیوی کی دوسروں کے لیے ہے. یعنی عورت اگر شادی نہیں ہوئی تو عفت اختیار کرے، مرد کی اگر شادی نہیں ہوئی تو عفت اختیار کرے شادی ہونے تک. جب شادی ہو جائے تو بھی عفت جاری رکھے غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے، یعنی ان کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر نہ کرے، اپنی خواہشات ظاہر نہ کرے. نکاح اسی لیے ہے کہ یہ ضرورت میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، رشتہ اس طرح کا ان کا بنایا گیا ہے، اور ان کے رشتے کے لیے یہ پہلی شرط ہے. نکاح کہتے ہی اس رابطے کو ہیں کہ جس میں یہ ایک دوسرے کے لیے اپنے احساسات ظاہر کر سکیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ شادی بنیادی طور پر بنیادی ضرورت جنسی ضرورت کے لیے ہے. اس کے فوائد باقی بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن جو جنسی زندگی ہے انسان کی، اس کی تدبیر کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور ازدواج کو قرار دیا ہے. یہ احساسات میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے ظاہر کرنے ہیں. شادی کا مطلب بہت وسیع تعلق ہے میاں بیوی کا. اس کو ہم یوں سمجھیں کہ مثلا شادی جب ہو جاتی ہے، اور یہ شادی عموماً مختلف وجوہات کی وجہ سے عورت اور مرد جنسی لحاظ سے ایک دوسرے سے جو توقع ہوتی ہے یا جو ان کے لیے شریعت مقدسہ نے رکھا ہے، فریضہ رکھا ہے، وہ ادا نہیں کر پاتے. کسی بھی وجہ سے، بیماری ہو سکتی ہے، مزاج ہو سکتا ہے، اور غلط تعلقات ہو سکتے ہیں. جیسا ہمارا ماحول ہے کہ بچوں کی شادیاں زبردستی کرا دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جہاں وہ نہیں چاہتے، اور جہاں وہ چاہتے ہیں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ پسند کی شادی. پسند کی شادی سب سے اچھی شادی ہے کہ لڑکی لڑکا جب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں انہی کی شادی ہونی چاہیے. لیکن والدین تدین اس میں ہے کہ ناپسند کی شادی کرنی ہے، یعنی وہاں کرانی ہے جہاں پر نہ لڑکے کو لڑکی پسند ہے نہ لڑکی کو لڑکا پسند ہے. والدین راضی ہو جائیں گے دونوں کے. پسند کی شادی نہیں کرو گے تو ناپسندیدگی کی کرو گے. ناپسندیدگی کرو گے لڑکی بھی عذاب میں، لڑکا بھی عذاب میں، بلکہ دونوں خاندان بھی عذاب میں ہوں گے. پسند لڑکی لڑکے کی پسند معیاری نہیں ہوتی، یہ خام ہوتے ہیں. عموماً غلط چیزیں پسند کر لیتے ہیں. جیسے ابھی بچے ہیں موبائل پسند کر لیتے ہیں، کوئی اور ایسا وسیلہ پسند کرتے ہیں، تو وہ نہیں دینا چاہیے. یوں نہیں کہ خام جوان جو چیز پسند کرے وہ سب ان کو فراہم کرتے رہیں، دیتے رہیں آپ. غلط ہے یہ طریقہ. اسی سے اولاد کو تباہ کر دو گے آپ. ان کی خام پسند کو معیار قرار دے کر
اور پھر اس کے مطابق والدین ہر کام ان کی خواہش کے مطابق کرتے جائیں نا. والدین پختہ ہیں، میچور ہیں، اولاد خام ہے. تو خام پسند کو پختہ ذہن جا کر تحقیق کرے، چیک کرے کہ یہ پسند معیاری بھی ہے یا نہیں ہے، یا صرف خواہشات ہیں اس کے پیچھے فقط ایک جنسی ہیجان ہے اس پسند کے پیچھے، یا اس کے اندر کوئی اصول بھی ہیں، معیار بھی ہیں، وہ باقی شرائط بھی موجود ہیں. تو سب سے ترجیحی طور پر یہی شادی ہونی چاہیے کہ جہاں پر لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور والدین اس پسند کو جا کے پرکھ لیں، جانچ لیں کہ یہ معیار کے مطابق ہے یہ پسند یا نہیں ہے. اگر معیار پورا نہیں ہے، چونکہ جوان ہیں، خام ہیں، ایک فارسی محاورہ بھی ہے کہ اگر آپ نے، میں اس کو آج کے جوانوں کے استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر گھوڑا خریدنا ہے تو جوان کو بھیجو کہ گھوڑا خرید کے لائے، اور اگر رشتہ مانگنا ہے تو بوڑھے کو بھیجو کہ بوڑھا رشتہ پسند کرے شادی کے لیے. یعنی اگر موٹر سائیکل لینا ہے تو جوان کو بھیجو، دادا جان کو نہ بھیجو موٹر سائیکل انتخاب کرنے کے لیے. انہیں ہر موٹر سائیکل پسند ہے، چونکہ چلا نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے، جو بھی ان کے سامنے رکھو گے وہ کہے گے ٹھیک ہے یہ خرید دو. پوتے کو، نواسے کو موٹر سائیکل جوان سلیکٹ کرے، چلائے اس کو، دوڑائے اس کو. لیکن جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، جوان کو، مرد کو ہر عورت پسند ہے، اور یہ ہر مرد، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، اگر ان کو کبھی کبھار ناپسند ہو تو بیوی ناپسند ہوتی ہے، بیوی کے علاوہ ساری عورتیں ان کو پسند ہوتی ہیں. یہ عورت، یہ مرد کی خصلت ہے. دونوں فریق برابر نہیں ہیں جنسی امور میں، عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں. یہ غلط تاثر دیا گیا ہے، یہ فرائیڈزم نے اس کو، یا ہمارے کچھ روشن فکروں نے، یا فیمنسٹوں نے یہ کہیں خیانت یا بددیانتی یہ کر رہے ہیں عورت کے ساتھ بھی اور مرد کے ساتھ بھی. جب ان کو برابر قرار دیتے ہیں تو ان امور میں، نہ، فطری طور پر ایسا نہیں ہے. عورت اور مرد میں فرق ہے، جیسے جسمانی ساخت میں فرق ہے، اعضاء و اندام میں فرق ہے، اسی طرح ان کے ذہن میں فرق ہے، ان کے روح میں فرق ہے، ان کے فرق ہے، واضح فرق ہے، جو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، تصدیق بھی ہوتی ہے اس کی. اور سب سے بڑا جنسی طور پر بھی فرق ہے. مرد اور عورت کی جنسی توانائی ایک جیسی نہیں ہے، مساوی نہیں ہے. اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر بنائی ہے، اس میں ہم دیکھیں تو مرد کو زیادہ جنسی تدبیر میں، مدیریت میں محور قرار دیا گیا ہے. عورت کے لیے بھی ہے یہ حکم، لیکن مرد کو زیادہ اس میں ترجیح پہ رکھا گیا ہے، چونکہ جنسی بے راہ روی مرد سے شروع ہوتی ہے، پھر عورت کو وہ اس میں شامل کر لیتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جنسی توانائی میں مرد فوقیت رکھتا ہے عورت کے اوپر. لہٰذا آپ نہیں دیکھتے ابھی اپنے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، عورتیں مردوں کے سامنے پیچھے گھومتی ہوئی نہیں نظر آئیں گی، مرد عورتوں کے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی مردانہ کالج میں باہر، گیٹ کے باہر لڑکیاں اکٹھی نہیں ملیں گی آپ کو، لڑکوں کو دیکھنے آئی ہیں، ہمیشہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. اور یہ تو آپ کا ذاتی تجربہ بھی ہے، اس کے لیے تو ہمیں کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ جیسی بھی ہو، یہ مرد کے اندر یہ ایک رجحان ہے اور فطری رجحان ہے. اس وجہ سے اس کو تدبیر کی ضرورت ہے. اگر حیوانات میں دیکھیں، حیوانات میں نر حیوان کو صرف اپنی بیوی پسند ہے، وہ بھی کچھ دیر کے لیے، پھر اس کے بعد نر کے لیے سارے بیویاں، ساری وہ مادہ گائیں بکریاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، پھر وہ بالکل ان کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، یہ خود بھی مادہ کی طرح ہی ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے تعلق قائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آزاد ہو جاتا ہے. لیکن مرد انسان ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوان کی جنسی قوت نر کی
غریزے کے اندر ہے، چپ ہے اس کے اندر، اس نے اس کو آٹومیٹک طور پر ایکٹیو کرنا ہوتا ہے اور آٹومیٹک طور پر اس کو بند کر دینا ہوتا ہے۔ مرد کی جو جنسی یا انسان کی جنسی توانائی ہے، اس کا کنٹرول انسان کے خیال میں ہے، تخیل میں ہے، خیال سے اس کو فعال کرتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے اور حیوان کے لیے فرق ہے یہ کہ مرد کے اندر جب جنسی توانائی پیدا ہوتی ہے تو اس کو اگر نہ کیا جائے، مدیریت نہ کی جائے نکاح کے ذریعے اور عفت کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، یہ بہت ہی تباہ کن ثابت ہو جاتی ہے مرد کے لیے۔ اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا، اس کو یہ نہیں کہنا کہ جیسا کرتے ہیں ہم ہمارے معاشرے کے اندر، جرم، بد اخلاقی، ناجائز تعلقات، زنا، یہ معمول کی چیزیں ہیں کہ یہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر بچہ جوان گھر میں شادی کا کہہ دے تو اس کو کہتے ہیں بے شرم، بے حیا، دیکھو یہ اس عمر میں ابھی بچہ ہے اور ابھی شادی کا یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر ان کو خبر ملے کہ آپ کا بچہ کسی پڑوسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، کہتے ہیں آج کے بچے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اگر اس نے کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات اسکول میں، کالج میں، گلی میں بنا لیے تو یہ بچے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ وہ بچے ہیں، ناجائز تعلقات ہوتے رہتے ہیں، نکاح کا نام لے بے شرم ہو گیا ہے، بے حیا ہو گیا ہے، آج کی اولاد خراب ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں تعلیم کیسی دیتے ہیں۔ وہ ایک بچے نے یہی باتیں ہماری سن کے اپنی ماں کو جا کے کہا کہ میری شادی کرو، تو ماں نے کہا کہ یہ کیسا مولوی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو غلط راستے سکھاتا ہے کہ شادیاں کرو جا کر۔ باقاعدہ اس نے بتایا آ کے کہ میری ماں نے آگے سے یہ جواب دیا مجھے کہ یہ کیسا مولانا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اکساتا ہے، یہ راستہ بتاتا ہے۔ یعنی جیسا قرآن کی آیت ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی فتیات کو، اپنی لڑکیوں کو زنا پر مجبور مت کرو، لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، زنا پر مائل مت کرو اپنی لڑکیوں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو۔ اور جوان لڑکیوں کو بغاوت پر مائل کون کرتے ہیں؟ ایک تو وہ بے حیا مرد ہیں جو ان کے پیچھے رہتے ہیں یا ان کی طاق میں رہتے ہیں، لیکن زیادہ یہ کام والدین کرتے ہیں، اور یہ والدین کے لیے حکم ہے آیت میں۔ جنسی بے روی کے شکار لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، والدین کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کو زنا پر اکسو مت۔ اب اس کا ترجمہ زیادہ تر کہا گیا لونڈیوں کا، کیونکہ فتیات لونڈیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مترجمین سب نے اس کو لونڈیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، لیکن فتیات لغوی لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے جوان لڑکی، کہ ان کو غلط کاموں پہ مت اکسو۔ کیوں اکسو گے غلط کاموں پہ؟ کیسے؟ جب آپ ان کو جائز، مثلا لڑکی اگر اپنے گھر میں، یہ مومنین کے گھروں میں اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کو کہہ دے کہ میری شادی کرو، تو وہ تو میرے خیال میں زندہ درگور ہو جائے گی، وہ اس کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اظہار کرے کہ میری شادی کراؤ۔ لیکن اگر یہی لڑکی ناجائز تعلقات نعوذ باللہ قائم کر لیتی ہے تو کہتے ہیں لڑکی یہ جوانے ہوتا رہتا ہے۔ مثلا ماں کو پتہ بھی چل جائے کہ کسی کے ساتھ اس کے روابط ہیں تو وہ پردہ ڈالتی ہے، باپ کو پتہ چلے باپ غصہ کرے گا، ماں سمجھائے گی کہ آپ کیا اتنی سختی کرتے ہیں بچوں پر، بچے ہیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو معمول ہے، ہر گھر میں یہ کام ہوتا ہے۔ ناجائز کاموں کے لیے بہت گنجائش ہے ماں باپ کے دل میں اور ہمارے معاشرے میں، لیکن الہی تدبیر کے لیے سختی ہے کہ ازدواج نہیں کرو۔ پھر ازدواج کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ سارے لوگ ناجائز تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ توجہ کریں گے ہمارا معاشرہ تو آزاد ہے، اس معاشرے پہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حکومت، میڈیا، علماء، ان سب نے معاشرے کو، جوانوں کو اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ان کے لیے تدبیر نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کی تربیت نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے حال پہ جس کی جہاں مرضی ہے جیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے کرے۔ ایران میں اس موضوع پہ حساسیت ہے بہت، اور
اب اس وقت ایرانی معاشرے کے اندر یعنی جنسی توانائی ایسی چیز ہے جس نے انقلاب کے لیے سب سے بڑی بغاوت کھڑی کی ہے. وہاں پر یہ جو فتنہ حجاب کے نام سے معروف ہوا تھا فتنہ، اور ابھی بھی اس کے اثرات باقی ہیں، اس کے پیچھے یہی جنسی بے راہ روی شکار تھی. اور ابھی وہاں پر ایران میں شادی کرنا پاکستان سے بھی زیادہ مشکل ہے، اتنی مہنگی ہے شادی وہاں پر. وہ تو ایک طالب علم نے شادی کی تھی قم میں، ایک بلتستان کا طالب علم تھا، باقی طلبہ کی طرح ہی فقیر، اور اس کو کسی پاکستانی نژاد جو ایران میں ہی مقیم تھے، یعنی وہ لڑکی ایران میں پیدا ہوئی تھی، ماں باپ اس کے بھی پاکستانی تھے لیکن لڑکی ایرانی ہو چکی تھی وہ، تو اس نے اس کا رشتہ مانگا اور انہوں نے کافی ایرانی سٹائل سے وہ شادی ارینج کر دی. آخرکار شادی ہو بھی گئی. تو مجھے بعد میں ان عزیزوں نے طلاب نے بتایا کہ اس نے شادی میں 14,000 سکے سونے کے 14,000 سکے سونے کے 14,000 سکے آپ مجھے اب صحیح ان کا وزن نہیں معلوم کتنا بنتا ہے، لیکن آپ یوں کہیں کہ کم از کم اگر کہیں تو 4,000 تولہ سونا بنتا ہوگا، وہ لگ بھگ اتنا بنتا ہوگا، 4,000 تولہ سونا بنتا ہے وہ. اور انہوں نے کہا کہ ہم حق مہر یہ رکھیں گے 14,000 سکے 14 معصومین کے نام پر. اب یہ اندھا ہوا تھا اپنی اس خواہش میں، تو اس کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ 14,000 سکے سونے کے وہ کیا مقدار ہے اور کیا اس کا. بارکیف اس نے لکھ کے دے دیا. اور ابھی بھی ایران کی جیلوں میں جائیں تو تقریباً 60% مرد جو ایران کی جیلوں میں ہیں وہ حق مہر نہ دینے کی وجہ سے سخت نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. شادی کے بعد عورت فوراً پہلا کام یہ کرتی ہے کہ مجھے حق مہر دو. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ کون سا ہم ختم کر رہے ہیں، زندگی جاری ہے، کس نے دیا کس نے لیا. تو وہ پھر طلاق کا تقاضا کر دیتی ہے عدالت میں جا کر، اور قاضی اس کو کہتا ہے حق مہر ادا کرو اس کا. حق مہر بھی اسی طرح ہزاروں سکوں میں ہے، اس کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، وہ ساری زندگی بیچے تو بھی حق مہر پورا نہیں کرتا، آخرکار جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کو. یہ وہاں کی ایک واقعیت ہے کہ شادی کو مشکل بنا دیا ہے، ناممکن بنا دیا ہے. جو رہبر معظم کے دفتر کے مسئول ہیں آغا گل پیگانی محمدی گل پیگانی، ان کا معروف یہ جملہ یا تقریر ہے ان کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران میں اس وقت ایک شادی، ایک طرح کی شادی رائج ہو چکی ہے، رواج پا چکی ہے، جس کو ازدواج سفید کہتے ہیں، وائٹ میرج. وائٹ میرج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نکاح نہیں کرنا، عقد نہیں پڑھنا، کوئی نکاح نامہ اسٹام لین دین کچھ بھی نہیں کرنا. لڑکی لڑکے نے ایک کمرہ لے کے اکٹھے رہنا شروع کر دینا ہے جب تک ان کی مرضی ہے. پھر جس دن وہ بدلنا چاہیں اپنا پارٹنر تو بدل لیں. اس کا نام انہوں نے وائٹ میرج رکھا ہوا ہے، مغربی رائے حل انہوں نے نکال کے دیا. اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ناجائز تعلقات رائے حل ہے پاکستانی قوم کی طرف سے، پاکستانی میڈیا کی طرف سے، پاکستانی سکول سسٹم. ابھی جتنے آپ کے میڈیم انگلش میڈیم سکول ہیں، بڑے برانڈڈ سکول، ان میں لازمی ہے کو ایجوکیشن ہے، لڑکی لڑکے اکٹھا پڑھیں گے. اور اکٹھا یوں نہیں ہے کہ ایک کمرے میں لڑکی ایک کمرے میں لڑکا، ایک ہی کلاس میں دونوں بیٹھیں گے. اور ان کے نمبر ہیں باقاعدہ سکول میں کہ آپ نے لڑکی نے لڑکا دوست بنانا ہے اور لڑکے نے لڑکی کو دوست بنانا ہے، بالغ ہیں یا نہیں ہیں. جس لڑکے کی گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کے نمبر کم ہو جائیں گے، اور جس لڑکی کا بوائے فرینڈ نہ ہو اس کے نمبر کم ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے ملک کے اندر تعلیم کا حصہ بن کے بلکہ فقریہ چیز بن چکی ہے. اور اس میں زیادہ
دلچسپ بات یہ ہے کہ مومنین زیادہ رغبت رکھتے ہیں اپنے بچوں کو ایسے اسٹینڈرڈ برانڈڈ اسکولوں میں پڑھانے کے جہاں پر شروع تعلیم کے دوران ناجائز تعلقات وہیں سے آغاز کر دیتے ہیں، لڑکی لڑکے میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے۔ یہ رائے حل نکالا ہے آپ نے، قرآن نے رائے حل دیا تھا تقوی، عفت اور نکاح، انہوں نے رائے حل نکالا ہے وائٹ میرج اور فرینڈشپ، اور خصوصاً جو میڈیا کی دوستیاں ہیں جو ہر گھر میں اور ہر جگہ رواج پا چکی ہیں۔ اب قرآن کریم نے سورہ ہود میں قوم لوط کے واقعہ میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت لوط کے پاس مہمان آئے، ملائکہ مجسم مردانہ شکل میں، قوم کو خبر ہوئی کہ ان کے گھر میں مرد آئے ہوئے ہیں خوبرو، تو وہ ساری قوم آ کے اکٹھی ہو گئی دروازے پر، اور آ کر انہوں نے ان سے تقاضا کیا کہ یہ ہمارے حوالے کریں۔ حضرت لوط نے ان کی منت سماجت کی کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملائکہ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ انہوں نے بعد میں اپنا تعارف کروایا حضرت لوط کو کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، اور ہم آپ کو نجات دینے آئے ہیں اور انہیں غرق کرنے آئے ہیں، انہیں تباہ کرنے آئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر حضرت لوط کو وہاں سے نکال کے لے گئے، باقی ساری بستی پر عذاب نازل ہوا جس میں زوجہ لوط بھی شامل تھیں، چونکہ وہ بھی اسی سسٹم اور اسی تہذیب کا حصہ بن گئی تھیں۔ بھائی کہ شوہر نبی ہے، رسول ہے، لیکن بیوی ان کی اس نظام کی تائید تھی یا حامی تھی اس نظام کی جو قوم لوط میں تھا، چونکہ بیوی نے ہی خبر دی تھی ان کو کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ان کی مخبری پر وہ پہنچائے تھے، اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اور حضرت لوط کو کہا کہ آپ نکل جاؤ اور مڑ کے پیچھے مت دیکھنا، اور اس طرح یہ بستی اللہ نے ویران کر دی۔ یہ حالت آپ کی بن چکی ہے، اس سے بدتر حالت بن چکی ہے، قوم لوط سے زیادہ بری حالت بن چکی ہے۔ حقائق پہ آنکھیں کھولیں اور حقائق قبول کریں۔ حقائق ماننا شرم کی بات نہیں ہے، شرم آنی چاہیے جہالت اور چشم پوشی میں کہ حقائق پہ آنکھیں بند کر کے ہم اپنی اولاد کو بھی اور ماحول کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی تباہی کے سپرد کر دیں۔ شرم اس بات پہ آنی چاہیے ہمیں۔ اس لیے پہلے ہم سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انسانی جنسی قوت کو مدیریت کرنے کے لیے، اس کی تدبیر کے لیے، جو تقوی کا ہی ایک شعبہ ہے، بڑا شعبہ ہے، حفاظت یہیں پہ انسان کو چاہیے۔ اگر کوئی دشمن آپ کا، اسرائیل بھی آپ پر حملہ نہ کرے، امریکہ بھی حملہ نہ کرے، دہشت گرد اور خوارج اور طالبان اور فلاں، یہ کوئی بھی آپ کو نہ چھیڑے، کوئی آپ پر، ہندوستان بھی آپ پر حملہ نہ کرے، پھر بھی تباہ ہو جائیں گے اس بے تدبیری کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر جنسی بے روی شروع ہو گئی ہے۔ اور واقعہ قوم لوط میں تو یہ تأثر یعنی تفسیر اس طرح ہوئی ہے کہ وہ جنسی بے روی کا شکار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ بھیج کر آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے۔ لیکن جو قرآن کریم نے انبیاء کے، سابقہ انبیاء کی اقوام کا ذکر کیا اور ان پر عذاب کا، یہ عذاب درست ہے اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا، لیکن اس کو جرم کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ اور جرم کا نتیجہ جب آتا ہے سامنے، جیسے ابھی ہمارے سامنے آیا ہے نا نتیجہ جرم کا، آپ نے ماحول تباہ کیا ہے، جنگل کاٹے ہیں، سوسائٹیاں بنائی ہیں، کھیت خراب کیے ہیں، DHA بنا دیا ہے، بحریہ بنا دیا ہے، اور طرح طرح کے ساری زرخیز زمینیں، ہریالی والی، سبزے والی، جو زمین کے ماحول کو الہی تدبیر کے ذریعے سے تدبیر کر رہی تھیں، جو زمینیں اور درخت اور ماحول، وہ سارا آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ تو اب یوں نہیں کہ اللہ نے ملائکہ بھیجنے ہیں، ملائکہ بوریاں روڑے بھر کر لائیں گے اور آپ کو آ کے ماریں گے، زخمی کریں گے۔ یہ ملائکہ نہیں کیا ہے، آیا ہے سیلاب، سارا ملک ڈوب گیا ہے، پہاڑوں میں بھی سیلاب آیا، گلگت بلتستان میں بھی سیلاب آیا، پنجاب میں بھی سیلاب آیا، سندھ میں بھی سیلاب آیا، کراچی میں سیلاب آیا، ہر جگہ
یہی ہوتا ہے عذاب، اسی کو کہتے ہیں عذاب، یعنی جرم نہیں، آپ کو جو نتیجہ دیا ہے وہ عذاب ہوگا۔ ماحول خراب کرنا جرم تھا، اور ماحول کی تخریب کا نتیجہ یہ عذاب ہے، اور یہ جاری ہے، یہ آخری عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اب اس کے بعد قحط آ جائے گا، اس کے بعد پانی نہیں ملے گا پاکستان میں، اور پھر جب پانی آئے گا تو ڈوب جائیں گے۔ ہر شہر، اسلام آباد، بادل برسٹ کر رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں۔ بادل پھٹنا کبھی تاریخ میں کسی نے نہیں سنا کہ بادل پھٹتے ہیں، بادل برسنا سنا تھا، بادل پھٹنا نہیں سنا تھا۔ یہ بادل پھٹتے کیوں ہیں؟ یہ انسانی جرائم کی وجہ سے، یہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے، سب سے بڑے مجرم یہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انڈسٹریز ہیں جہاں پر ماحول تباہ کن گیسیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہی انڈسٹریز کے نتیجے میں جیسے پلاسٹک ہے یا جیسے اور کیمیکلز ہیں استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے ماحول کو تباہ کر رہی ہیں، اور سارا جرم انسان کا ہے۔ اس جرم نے اپنا نتیجہ دے دیا ہے، اور ابھی انسان کے لیے زندگی زمین پر زندہ رہنا ناممکن کر دیا ہے۔ انسان کا اپنا کیا ہوا جرم ہے یہ۔ اسی طرح جنسی بے روی بھی کسی بھی قوم میں شروع ہو، اس کا ایک حتمی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ان قوموں پہ نکل رہا ہے وہ ابھی پچھتا رہی ہیں، اور وہ قومیں جو ابھی ابتلا میں ہیں ان کی توجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سب سے زیبا، خوبصورت، ویسے تو دین کا، اللہ کا ہر نظام زیبا ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے سارا، لیکن اگر دقت کریں، غور کریں، جتنا قرآن کا نظام جنسی زندگی کی تدبیر کا ہے، ایسا دور دور تک ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور یہ فطری طریقہ ہے، غیر فطری نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ پہلی دفعہ قرآن نے انکشاف کیا ہے، پہلے سے رائج تھا زمین پر۔ پہلا انسان ہی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام اس کی شادی ہوئی، سب سے پہلا۔ آدم و حوا، ابھی کوئی ہے بھی نہیں ہے ان کے علاوہ، زمین پر ہے نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ پہلے دو انسان ہیں، خلقت جو ہی مکمل ہوئی فرمایا شادی کرو، وہ شادی کی، پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو تدبیر کرنا ہے، اپنی جنسی توانائی کو تدبیر کرنا ہے۔ شیطان کو پتا تھا کہ یہ توانائی اگر بھڑکا دی جائے، ابھار دی جائے، تو پھر یہ دونوں خود ہی مشکل میں پڑ جائیں گے، اور ایسا ہی کیا اس نے۔ ایک شجرہ ممنوعہ ارتکاب کروا دیا، اور اس شجرہ ممنوعہ کے ارتکاب کا نتیجہ کیا تھا کہ ان کے سوآ شرمگاہیں کھل گئیں، شرمگاہیں ننگی ہو گئیں۔ یعنی وہ کنایا ہے، شرمگاہیں کھل جانے کا مطلب یعنی جنسی توانائی بھڑک اٹھی، بے قابو ہو گئی۔ اب وہ اس ماحول میں، منظم ماحول میں رہنے کے قابل نہیں تھے، حبوط، نکل جاؤ۔ اور پھر زمین پر آ کر ازدواج تو جاری رہی، بچے سارے زمین پہ پیدا ہوئے، لیکن ان بچوں کو ازدواج کے اصول و ضوابط کے مطابق پھر پہلا انسان خلقت کے بعد اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ شادی کرو آپ، باقی بعد میں۔ اب پیدا ہو کے ہمیں رہنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، بتانا کیا ہے، تبلیغ کیا کرنی ہے، عبادت کیا کرنی ہے، ملائکہ سے کیا کریں، شیطان کو کیا کریں، کہ آپ پہلے شادی کرو شیطان سے بچ سکو گے، شادی کرو زمین میں رہنے کے قابل ہوگے، شادی کرو گے تو اللہ کی نعمتیں آپ کو نصیب ہوں گی، شادی کرو گے تو آپ کی نسل آگے بڑھے گی۔ یہ حکم ہے قرآن کا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی جگہ پر قوم لوط جیسی تدبیریں والدین نے خود اختیار کی ہوئی ہیں۔ بچوں کو لے جاتے ہیں 30 40 سال تک کہ ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو فلاں ہے۔ خوب یہ فلاں پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے، کس لت میں مبتلا ہو چکا ہے، اس جنسی طاقت نے اس کو بیچارہ کر دیا ہے، اس کو عاجز بنا دیا ہے۔ ان چیزوں کا آپ کو ادراک نہیں ہے، خیال نہیں ہے، خصوصاً جب میڈیا کا دور ہے تو یہ تباہی بہت نزدیک آ گئی ہے۔ اس لیے اس نظام کو سمجھ کر اس کو عملی کرنا، لاگو کرنا، یہ تدبیر ہے، نجات ہے اور تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے،
اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں عفت اور حفاظتی تدبیر اللہ نے جو مقرر فرمائی ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔